میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند اپنے لوگوں کے بیچ میں موجود ہے. اس کی حضوری نے ہمیں گھیر رکھا ہے. اس کا مسا ہمارے چوگرد ہے اور ہم اس کے مسا کے سبب سے اس کے حضور میں آتے ہیں. اس کے مسا کے سبب سے ہمارے بندھن ٹوٹتے ہیں, جوئے ٹوٹتے ہیں, گناہگار لوگ آزاد کیے جاتے ہیں, غیر نجات یافتہ لوگ نجات پاتے ہیں, گناہ کی بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں, غلامی جاتی رہتی ہے, اور یسوع نام قیدیوں کو رہا کرتا ہے. ہیلیلویا. یسوع کی گواہی اپنے اندر زور رکھتی ہے. آج صبح جو میرا مضمون ہے وہ ہے روحانی چال, اسپرچول واک. آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے روحانی طور پر چل سکتے ہیں, یا ہمیں کس طرح سے روحانی طور پر چلنا چاہیے. کون سی ایسی باتیں ہیں جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں. کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں خدا کے قریب لے کے جاتی ہیں, اور کن باتوں سے کنارہ کشی کرنی ہے جو ہمیں گناہ میں گرا دیتی ہیں, جو ہمیں مسیح میں, ہمارے ایمان میں قائم نہیں رہنے دیتی. آج ہم نے ان باتوں کو دیکھ کر, سوچ کر ان سے کنارہ کشی کرنی ہے, اور سال کے اس پہلے مہینے کے پہلے دن میں ہم ارادہ کریں گے خداوند سے کہ ہم اپنے پورے دل سے, پوری جان سے, پوری عقل سے خداوند کے ساتھ چلیں گے, اور نہ صرف اس سال بلکہ آنے والے جتنے بھی سال ہیں. ہیلیلویا. میرے ساتھ مل کے نکالیے گا مقدس پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا کرنتھیوں کی کلیسیا کا پہلا خط, اس کا 10واں باب, 10ویں باب کی 12 آیت. پہلا کرنتھیوں 10واں باب اور اس کی 12 آیت میں یوں مرقوم ہے. پالوس رسول کہتا ہے, پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے. مرد خدا پالوس رسول جب کرنتھیوں کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو یہ خط ایمانداروں کو لکھا گیا ہے, راست باز لوگوں کو لکھا گیا ہے, دیانتدار لوگوں کو لکھا گیا ہے, راست رو لوگوں کو لکھا گیا ہے. وہ لوگ جو کلیسیا کا حصہ تھے, وہ جو کلیسیا کا انتظام چلا رہے تھے, مگر ان کے اندر بہت سی ایسی خرابیاں تھیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں. اور پالوس رسول ان کی نصیحت کے لیے جب ان سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے خبردار رہے. وارننگ ہے, خبردار رہے کہ گر نہ پڑے. آج صبح ہم دیکھیں گے کہ پالوس رسول کس بات میں قائم رہنے کی بات کرتا ہے, کس چیز میں ایماندار کو قائم رہنا ہے, اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو ایماندار کو گرا دیتی ہیں. یاد رہے کہ ایماندار شخص کو اپنے ایمان کے اوپر, اپنے اقرار کے اوپر, اپنی نجات کے اوپر قائم رہنے کی ضرورت ہے. اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. ایمان کی دوڑ میں دیانتداری سے دوڑنے کی ضرورت ہے. اپنے اس اقرار کو
جب اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا، یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک شخص، ایماندار شخص، اپنے ایمان پہ، اپنے اقرار پہ قائم رہتا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ کبھی نہیں گرتا، بلکہ یہوہ پاک خدا کی قدرت اس کو سنبھالتی ہے، وہ اس کا زور بنتی ہے، وہ اس کو راست باز بناتی ہے، وہ اس کو برگزیدہ بناتی ہے، وہ اس کے قدموں کو پختگی بخشتی ہے، وہ اس کی راہ کو ہموار کرتی ہے، اور خدا کی حضوری کے سبب سے ایماندار خدا میں قائم رہتا ہے۔ تو بھی پالوس کہتا ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ نیا سال اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہم اپنی روحانی چال چلن پر غور کریں۔ یاد رہے کہ جب سال گزرتا ہے تو وقت گزرتا ہے، جب وقت گزرتا ہے تو ہماری عمر گزرتی ہے۔ انسان ہر روز اپنے اختتام کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہر ایک سال انسان کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اس میں اپنی پرائرٹیز کو فکس کر سکے، اپنی امپورٹنٹ اور ارجنٹ چیزوں کے اندر امتیاز کر سکے۔ بعض اوقات ہم اپنی امپورٹنٹ باتوں کو، ضروری باتوں کو ہم اگنور کر کے ارجنٹ باتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سال جب دیا جاتا ہے تو ہمیں اپنے فیلئرز کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا باتیں تھیں جو ہمیں مسیح میں رہ کے کرنی چاہیے تھی اور ہم نے نہیں کی۔ نئے سال میں ہمیں اپنے نئے گولز بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ روحانی طور پر بات کر رہا ہوں، میں جسمانی پلاننگ کی بات نہیں کر رہا۔ جسمانی پلاننگ ساری دنیا کرتی ہے، ایماندار بھی کرتے ہیں، مگر یہاں پہ میں روحانی پلاننگ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سال ہمیں اس لیے ملتا ہے تاکہ ہم روحانی طور پر اپنی چیزوں کو پلان کر سکیں، اپنی چیزوں کو درست کر سکیں، ہم ہوش میں آ سکیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اس لیے مرد خدا پالوس رسول کہتا ہے کہ ہمیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو قائم سمجھتے ہیں خبردار رہیں، ہمیں ہر لمحہ خبردار رہنا ہے کہ ہم گر نہ پڑیں، ہمیں اپنی روش پر نگاہ رکھنی ہے۔ یہ بات میں نے بتایا کہ یہ گناہگار شخص کو نہیں لکھی گئی، یہ کلیسیا کو لکھی گئی، یہ ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے۔ ایمانداروں کو بولا جا رہا ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے خبردار رہے۔ ایمانداروں کو وارننگ دی جا رہی ہے۔ آج صبح اس نئے سال کے اندر خدا کا خادم ہوتا ہوا اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو جو نجات یافتہ ہیں، میں ان کو پالوس رسول کی اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم سب جو سمجھتے ہیں کہ ہم قائم ہیں، ہمیں خبردار رہنا ہے، کیونکہ یاد رہے کہ ابلیس بہت ہوشیار ہے۔ وہ مختلف چالوں کے وسیلہ سے ہمیں قائم نہیں رہنے دیتا، وہ ہمیں گناہ کے سیلاب میں بہا کے لے جاتا ہے، وہ ہمیں گمراہ کر دیتا ہے، ہم خدا سے ہٹ جاتے ہیں، ہم خدا میں قائم نہیں رہ سکتے، ہم گر جاتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ گرنے کی وجہ ہوتی ہے ہماری کوئی نہ کوئی عادت، کوئی نہ کوئی کمزوری، کوئی نہ کوئی گناہ ہمیں قائم نہیں رہنے دیتا بلکہ ہمیں گرا دیتا ہے۔ مگر آج صبح ہم سب مل کے
خدا کے حضور عہد کریں گے، خدا سے وعدہ کریں گے کہ اس سال میں ہم اپنی ان تمام عادتوں کو، ان تمام کمزوریوں کو، ان تمام باتوں کو جو تیرے کلام سے ہٹ کے ہیں یا تیرے کلام کے خلاف ہیں، جو ہماری زندگیوں میں موجود ہے، ہم ان کو تیرے فضل والے تخت کے سامنے لا کے تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اس سال ان عادتوں کو ترک کریں گے۔ ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص ہو جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو، ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص ہو جس کی زبان ٹھیک نہ ہو، ممکن ہے ہم میں سے کوئی ایک شخص ہو جو حسد کرنے والا ہو، جھگڑا کرنے والا ہو، ممکن ہے کوئی ایک شخص ہو جو سگریٹ پیتا ہو، جو شراب پیتا ہو، جو حرام کاری کرتا ہو، جو زنا کاری کرتا ہو، جو روپے پیسے میں دیانتدار نہ ہو، ممکن ہے کہ ہم میں شہوت پرستی ہو، ممکن ہے ہم میں بت پرستی ہو، ممکن ہے کہ ہم میں ناچ رنگ ہو، ہم خدا کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ ہم ابلیسی چیزوں کو بھی سنتے ہوں، مگر آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی ان بری عادتوں کو، ان کمزوریوں کو خدا کے حضور لا کے اس کے ساتھ عہد کریں کہ ہم پر فضل کر کہ ہم تجھ میں قائم رہ سکیں۔ ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ نئے سال پر بڑے جوش و خروش کے ساتھ خدا کے حضور آ کے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، خدا کے ساتھ عہد باندھتے ہیں کہ خداوند آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، آج کے بعد تو میری اس عادت کو ختم کر، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اپنی کمزوریوں کو خدا کے حضور لے کے آتے ہیں، اپنی بری عادتوں کو خدا کے حضور لے کے آتے ہیں اور خدا سے عہد کرتے ہیں، خدا سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا۔ خاوند اپنی بیوی سے وعدہ کرتا ہے، بیوی اپنے خاوند سے وعدہ کرتی ہے کہ میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، مگر ہم اس کو پورا نہیں کرتے۔ جنوری اور فیبروری ہم بڑا توجہ دیتے ہیں اس وعدے کے اوپر جو ہم نے خدا سے کیا ہوتا ہے، بڑے جوش سے بھرے ہوتے ہیں، ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ 2 مہینے پرہیز کے بعد مارچ اپریل میں ہمارا زور ٹوٹ جاتا ہے، ہم کمزور ہو جاتے ہیں، اور جو کام ہم 10 بار کرتے تھے مارچ اپریل میں 1 دفعہ کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ مئی جون کے اندر وہ زور اور ٹوٹ جاتا ہے، 50 سے 60% دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جون جولائی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس وعدے کو ہی بھول جاتے ہیں۔ اگست، ستمبر، اکتوبر اور نومبر میں ہم دوبارہ سے اسی انسانیت میں واپس آ جاتے ہیں اور نومبر میں دوبارہ عہد کرتے ہیں، عہد نہیں کرتے، سوچتے ہیں کہ آنے والے سال میں یعنی دسمبر کے بعد میں یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا، یہ سال تو میں نے کر لیا، دوبارہ اگلے سال میں نہیں کروں گا۔ بائبل مقدس اس حالت کو نیم گرمی کی حالت کہتی ہے۔ خدا ایسی حالت کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیں سیکریفائز کرنا ہے، ہمیں اپنے بدن کے اوپر قابو پانا ہے، ہمیں اپنی خواہشات کو کچلنا ہے، ہمیں اپنے بدن کے اندر جنگ کرنی ہے، ہمیں سرد نہیں رہنا ہے بلکہ گرم رہنا ہے۔ مکاشفہ کتاب اس کے 3 باب کی 15 اور 16 میں لکھا کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ خدا بات کر رہا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو سرد ہے، کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم۔ خدا کہتا ہے کہ نہ تو سرد نہ تو گناہ گار ہے، نہ تو گرم یعنی ایماندار ہے۔ آگے خدا اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، یعنی کاش تو گناہ گار ہوتا تو شاید تجھ پر میرا فضل ہو جاتا، یا کاش تو گرم یعنی ایماندار ہوتا۔ بس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد،
بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ الارمنگ سچویشن۔ خدا کہتا ہے کاش تو سرد ہوتا یا گرم، لیکن چونکہ تو نیم گرم ہے اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو۔ آج غور کرنے کی ضرورت ہے اس سال کے اندر، کیا ہم نیم گرم تو نہیں ہیں؟ کیا ہم خدا کو اور ابلیس دونوں کو خوش تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم دو کشتیوں کے مسافر تو نہیں ہیں؟ کیا ہم خدا کے ساتھ ساتھ ابلیس کے ساتھ بھی نہیں چل رہے؟ کیا ہم اس کے کاموں کو پورا تو نہیں کر رہے؟ ہمیں اپنے آپ کو جانچنے اور پہچاننے کی ضرورت ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 13 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں۔ اپنے آپ کو جانچو، کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے ورنہ تم نامقبول ہو؟ ہمیں اپنے آپ کو آزمانے اور جانچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے ایمان پر، اپنے اقرار پر قائم ہے یا نہیں۔ ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم گر نہ جائیں۔ یہ سال غنیمت ہے، اس سال کی افادیت کو سمجھنا ہے۔ ہمیں اس سال اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، ہمیں کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو آزماتے رہنا ہے، جانچتے رہنا ہے۔ مرد خدا داؤد خدا سے بے انتہا محبت کرتا تھا، وہ خدا سے بے انتہا پیار کرتا تھا، وہ خدا کے ساتھ دیانتدار تھا، وفادار تھا، تو بھی اس کی پرانی انسانیت اس میں زور مارتی تھی۔ اس نے خدا کے حکموں میں سے 2 حکموں کو توڑ ڈالا۔ اس نے زناکاری کی اور اپنے پڑوسی کے ساتھ زناکاری کے ساتھ اس نے اس کا قتل بھی کر دیا۔ اس نے خدا کے 2 بڑے حکم توڑ ڈالے، زناکاری کی اور قتل کیا، مگر وہ اس کوشش میں لگا رہا کہ وہ خدا میں قائم رہے، مسلسل جدوجہد کرتا رہا۔ اس سے گناہ ہوا تو بھی اس نے خدا کا دامن نہ چھوڑا، اور پھر زبور 26 کے اندر وہ اقرار کرتا ہے کہ مجھے جانچ اور آزما، کیونکہ میں بےہودہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا میں نے چھوڑ دیا ہے، میں نے ریاکاروں کے ساتھ ملنا چھوڑ دیا ہے، میں نے بدکاروں کی جماعت سے مجھے نفرت ہے، میں شریروں کے ساتھ اب نہیں بیٹھتا ہوں، میں گناہ گاروں کے ساتھ نہیں ملتا ہوں، میں شرارتی لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا ہوں، اس لیے تم مجھ پر رحم کر اور میرے پاؤں ہموار جگہ پر قائم کر۔ زبور 26 میں نے پڑھا ہے۔ خدا سے تقویت مانگتا ہے، اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے بےہودہ لوگوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا ہے، میں نے شرارتی لوگوں سے میل جول چھوڑ دیا ہے، میں تیری قربت کو چاہتا ہوں۔ اور اس کی اس مسلسل جد و جہد نے کیا کیا کہ اگر آپ زبور 139 پڑھیں تو ایک ایسا وقت آ گیا کہ وہ خدا کے سامنے فخر سے کھڑا ہو گیا۔ ہیلیلویا، فخر سے کھڑا ہو گیا۔ اور زبور 139 کی 23 اور 24 آیت میں لکھا ہے کہ آئے خداوند، داؤد کہتا ہے، آئے خداوند تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں ہے، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اس سال ہم خداوند سے کہہ سکے خداوند تو مجھے جانچ اور مجھے آزما اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں؟ کیا ہمارے ایمان کا لیول یہاں تک آیا ہے؟ کیا ہم ایمان کی اس دوڑ میں دوڑ رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہوا ہے؟
کیا ہم قائم ہیں؟ کیا ہم گر تو نہیں گئے؟ مرد خدا داؤد ایمان سے کہتا ہے کہ دیکھ کے کوئی بری روش تو مجھ میں نہیں ہے. یعنی اس کی مسلسل جستجو نے اس کو اس قابل کر دیا کہ اس کے راہ ہموار ہو گئے، اس کے قدموں کو قائم کر دیا گیا، اور وہ فخر سے خدا سے بات کرتا ہے. آج ضرورت ہے کہ اس سال کے اندر ہم خداوند سے اس کے فضل کو مانگیں، تاکہ ہم داؤد کی طرح خدا سے کہہ سکیں. گو انسان کمزور ہے، یاد رکھیں، ابلیس بہت ہوشیار ہے، وہ ہمیں گناہ میں گرا دیتا ہے، تو بھی خدا کا فضل ہمیں سنبھالتا اور اس قابل کرتا ہے کہ ہم اس کے حضور جا سکیں. اور سب سے بڑھ کر داؤد کے پاس یسوع مسیح نہیں تھا، میرے اور آپ کے پاس یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا اور اس کا لہو ہے، اور وہ اپنی فضل کی دولت کے وسیلہ سے ہمیں گناہ اور بدی سے نکال لیتا ہے. کیوں ہر سال وعدہ کرنے کے بعد ہم اس وعدے کو بھول جاتے ہیں اور قائم نہیں رہ سکتے بلکہ گر جاتے ہیں؟ اس کی دو خاص وجوہات ہیں. پہلی وجہ کہ ہم دکھ اٹھانا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایماندار کمفرٹ زون میں زندگی گزاریں، ہماری زندگی آرام دہ ہو، ہم دکھ نہیں اٹھانا چاہتے ہیں. اسی لیے اگر کوئی شخص جو رشوت لیتا ہے اگر وہ ایماندار ہو جاتا ہے اور ایماندار ہونے کے بعد جب اس پہ آزمائش آتی ہے کہ وہ دوبارہ رشوت لے، تو وہ دوبارہ رشوت یہ کہہ کر لیتا ہے کہ اگر میں رشوت نہیں لوں گا تو میں اپنے گھر کا انتظام کیسے چلاؤں گا. وہ خدا پر بھروسہ نہیں رکھتا بلکہ اپنے اوپر بھروسہ رکھتا ہے. وہ دکھ اٹھانا نہیں چاہتا بلکہ کمفرٹ زون میں رہتا ہے. دھوکہ دینے والا کہتا ہے کہ اگر میں دھوکے فریب سے پیسہ نہیں کماؤں گا تو میں اپنے بچوں کو کیسے پالوں گا. سگریٹ پینے والا یہ کہتا ہے کہ میں سگریٹ کے بغیر کیسے جیوں گا. شراب پینے والا کہتا ہے کہ میں رات کو سوؤں گا کیسے. حرام کار اور زنا کار کہتا ہے کہ میں اپنے بدن کو، ذہن کو کس طرح سے تسکین دوں گا. جھوٹ بولنے والا کہتا ہے کہ میرے جھوٹ سے کسی کو نقصان تو نہیں ہے. پالوس رسول نے جب یہ خط لکھا تو کلیسیا کے اندر یہ تمام گناہ موجود تھے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید خدا یسوع مسیح کے صلیب پر جان دینے کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کی معافی ہے، ہم جو مرضی کریں، ہمیں چھوٹ ہے. وہ دکھ نہیں اٹھانا چاہتے تھے مسیح کی طرح، وہ لذت سے بھری ہوئی زندگی گزارنا چاہتے تھے. مگر یاد رکھیں کہ جب ہم خدا سے وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ہمیں دکھ اٹھانا پڑتا ہے، پھر ہی ہم سرفراز ہوتے ہیں. خدا نے جب ابراہیم سے وعدہ کیا، عہد کیا کہ میں تجھے برکت دوں گا، تو ایک خاص نشان ٹھہرایا گیا. کیا نشان تھا؟ کہ تیرا خاندان اور تیرے سارے لوگ اپنا ختنہ کریں گے. دکھ اٹھانے کی بات کی گئی، عہد کے ساتھ، وعدے کے ساتھ. اور اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کا 17 باب اس کی 10 اور 11 آیت پڑھیں تو لکھا ہے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے، اور جسے تم مانو گے، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا. یعنی ابراہیم سے جو عہد کیا گیا، جو وعدہ کیا گیا، اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو جسمانی طور پر دکھ اٹھانا پڑا. جسم کا ایک حصہ کاٹ ڈالا گیا،
آج ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں قائم رہنے سے روکتی ہیں، جو رشتے ہمیں قائم رہنے سے روکتے ہیں، جو صحبتیں ہمیں قائم رہنے سے روکتی ہیں، جو قربتیں ہمیں قائم رہنے سے روکتی ہیں، جو کمزوریاں، جو عادتیں، جو باتیں، جو اعضاء ہمیں مسیح میں قائم رہنے سے روکتے ہیں، انہیں کاٹ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تبھی ہم مسیح میں قائم رہ سکتے ہیں، اپنی نجات پر قائم رہ سکتے ہیں، اپنے ایمان پر قائم رہ سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اگر تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے اپنے پاس سے کاٹ ڈال۔ ٹنڈا ہو کر، لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا اس سے بہتر ہے کہ تو ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ ہم صحبتیں نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم عادتوں کو اپنے پاس سے نہیں کاٹنا چاہتے ہیں، ہم اپنی کمزوریوں کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اسی سبب سے ہم کمزوری کے سبب سے، عادتوں کے سبب سے گر جاتے ہیں، قائم نہیں رہ سکتے۔ مگر ضرورت کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے تمام اعضاء کی نگہبانی کریں، اور اگر کوئی اعضاء ابلیس استعمال کرتا ہے تو ہمیں اسے کاٹ ڈالنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں، ہم خدا کے ساتھ اس کے پاس رہ سکیں۔ آخری بات، جب ہم گر جاتے ہیں، قائم نہیں رہ سکتے، تو پہلی بات میں نے بتایا کہ ہم دکھ نہیں اٹھانا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لطف اندوز زندگی گزارتے رہیں اور اپنے ان ناپاک اعضاؤں کے ساتھ جیتے رہیں، پر ہمیں دکھ اٹھانے کی ضرورت ہے اور ان تمام عادتوں کو کاٹنے کی ضرورت ہے۔ دوسری خاص بات، ہم اس وقت گر جاتے ہیں جب ہماری زندگی دعائیا زندگی نہیں ہوتی ہے۔ ایک ایماندار شخص کو ہر روز، ہر لمحہ، ہر وقت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر حالات کے اندر خدا کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ رشتہ دعا کے وسیلہ سے قائم ہوتا ہے۔ جب ہماری زندگی دعائیا زندگی ہوتی ہے تو یاد رکھیں کہ ہمارے گرنے کے چانس کم ہیں، پر اگر ہماری زندگی دعائیا زندگی نہیں ہے تو ہم کبھی بھی گر جائیں گے۔ بہت سارے ایماندار پترس کی طرح بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں، مگر دعائیا زندگی نہ ہونے کے سبب سے گر جاتے ہیں۔ پترس نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ اگر تیرے ساتھ قید ہونا پڑے، یہاں تک کہ مرنا بھی پڑے تو میں مروں گا، اور یسوع مسیح اس سے پہلے کہ وہ صلیب کا دکھ دیکھے، ایک رات پہلے اس کو آگاہی دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، مگر پترس اس بات کو نہ سمجھ سکا، اور جب مصیبت پڑی کیا پترس قائم رہا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دکھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا مسیح کے ساتھ۔ وہ بھاگ گیا، چھوڑ گیا مالک کو، استاد کو، نجات دہندہ کو، تاکہ دکھ نہ دیکھ سکے، قید میں نہ جا سکے، اس کے ساتھ مر نہ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیا زندگی میں بھی کمزور تھا۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں قائم رہیں تو ضرورت ہے کہ ہم دکھ اٹھائیں اور اس کے ساتھ دعائیا طور پر مضبوط ہوں، اپنا رشتہ مسیح کے ساتھ بنائیں، روح القدس کے ساتھ بنائیں، فیلوشپ رکھیں،
रिलेशन डेवलप करें, बातचीत करें, और याद रहे कि इस रिश्ते के वसीला से, इस रिलेशन के वसीला से दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, तो भी हमारे जहनों में, हमारे दिलों में खुशी और शादमानी होगी, क्योंकि रूह का फल खुशी हमारे दिलों में बो दिया गया है, ताकि हम अपने दुखों के अंदर भी खुशी के साथ उन दुखों को देखें। इस साल, मैं आखिरी बात करके खत्म करूंगा, इस साल में हम सब खुदावंद के हुजूर अहद करेंगे, बोलेंगे खुदावंद मैं कमजोर हूं, तू जोरावर है, मैं इंसान हूं, खाकी हूं, तू मालिक है, इलाही है, जोरावर है। इस साल मुझे जोर अता कर, मुझे दुख उठाना सिखा, मुझे दुआ करनी सिखा, मुझे अपने साथ चलना सिखा, मेरा जोर बन, मेरी कुवत बन जा, और ये साल, ना सिर्फ ये साल बल्कि जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं तुझ में कायम रहूं, मैं दयानतदारी से चलता रहूं, मैं तेरा वफादार हूं। और ऐ खुदावंद आज के बाद मेरी कमजोरियां और मेरी आदतें तेरे लहू की कुवत के वसीला से मुझसे काट डाली जाएं। हालेलुया। मांग के देखें खुदावंद कैसा मेहरबान है, वो अपने फजल की दौलत के वसीला से आपकी आदतों को, आपकी कमजोरियों को, आपकी परेशानियों को, आपके दुखों को आपसे दूर करके इस साल आपको उकाबों की मानिंद जोर अता करेगा, ताकि आप इब्लीस का मुकाबला कर सकें। हालेलुया। इस साल को गनीमत जाने। बेशुमार लोग इस साल को नहीं देख सके, उनसे मौका छीन लिया गया, उनको हलाक कर दिया गया, वो मौत के हवाले कर दिए गए। अगर मैं और आप जिंदा हैं तो इसके पीछे खुदा का इलाही मंसूबा है, मकसद रखता है खुदा। उस मकसद को, उस मंसूबा को समझें और इस साल में खुदा से अहद करें, सच्चा अहद जो कभी ना टूटे, वो वादा जो आपकी जिंदगी आखिरी सांस तक रहे। याद रखें खुदावंद आपको बरकत देगा। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इन खूबसूरत लम्हात के लिए, आज के इस दिन के लिए, इन चलती सांसों के लिए, तेरे इस बड़े फजल के लिए, इस बड़े रहम के लिए, इस तरस के लिए जो तूने हम पे किया ताकि हम तेरे नाम को जलाल दे सके। ऐ खुदा हम उनसे अच्छे नहीं जो आज के दिन इस जहां से कूच कर गए, जिनको ये दिन देखना नसीब ना हुआ, जिनके ऊपर ऐ खुदा नगानी आफतें आई और वो मौत और हलाकत का शिकार हो गए। पर ऐ खुदा तूने हमें ये दिन दिया, ये साल दिया, ताकि हम इस साल के अंदर तेरे साथ वफादार हो सके, हम तेरे साथ दयानतदार हो सके। गो हम कमजोर हैं लेकिन तू जोरावर है। हम तेरा जोर चाहते हैं, तेरी कुवत चाहते हैं, और ऐ खुदा चाहते हैं कि तू अपने लोगों के ऊपर अपनी निगाह कर। आज जो जो शख्स इस कलाम के वसीला से तेरे हुजूर में झुका है कि वो अपनी कमजोरियों, अपनी बुरी आदतों को अपने पास से काट डाले और तुझसे वादा करे, अहद करे कि वो आज के बाद उस काम को नहीं करेगा। आज अभी इसी वक्त तेरा फजल उनके ऊपर ठहर जाए, रूहुल कुद्दूस उनकी मदद करे कि वो उन आदतों से बाहर आ जाए, उन कमजोरियों से बाहर आ जाए, और इस साल के अंदर वो तुझ में कायम रहे, वो गिरे ना, कमजोर ना हो, बल्कि तेरी तरफ से जोर हासिल करे। तेरा खादम होता हुआ सबके लिए बरकत की दुआ करता हूं, सलामती की दुआ करता हूं। एक एक शख्स के ऊपर तेरा हाथ बढ़ जाए, तेरी बरकत ठहर जाए, तेरे लोग ऐ खुदा तुझ में शादमान हो, और ये साल हर एक शख्स के लिए खुशी का साल हो, फतहमंदी का साल हो, बरकतों का साल हो,
روحانی زور کا سال ہو، روحانی ترقی کا سال ہو، روحانی بڑھوتری کا سال ہو۔ اور اے خداوند ہم میں سے ہر ایک شخص اس سال میں تجھ سے روحانی نعمتیں حاصل کرے اور درجہ بدرجہ بڑھتا چلا جائے، تیری قدرت ان سب میں سے کام کرے اور ان میں سے کوئی بھی خالی نہ رہے بلکہ تیرے روح سے بھرا ہوا ہو، اور تیری قوت تیری زندگی ان کے اندر کام کرے۔ تیرا خادم ہوتا ہوا سب کے لیے برکت کی دعا کرتا، یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ ہم خدا ان کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات ہی آئے، تیری مرضی سے پوری زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، میں قصوروں میں معاف کرا، میں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضر جماعت کے ساتھ، کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک اسی طرح ہوتی رہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا آپ سب کو برکت دے، میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے، ہمارے بزرگ خادم پاسٹر اجمل کی طرف سے، ان کی اہلیہ کی طرف سے، یونیورسل گاسپل اسمبلیز چرچ کی طرف سے، ہماری مینجمنٹ کی طرف سے، آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ ایماندار لوگ اس سال میں ایمان میں درجہ بدرجہ بڑھتے چلے جائیں گے، خدا کی قدرت ان میں سے کام کرے گی اور وہ بتیروں کو آگ میں سے جپٹ کر نکالیں گے تاکہ خدا کی بادشاہت کی وسعت کا کام ہو، خدا کی بادشاہت وسعت پائے، گناہگار لوگوں کو وہ خدا کی بادشاہت میں لانے کا وسیلہ بنیں گے۔ خدا ان سب کے ساتھ ہو، آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔